ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہم اے اللہ الف الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، بین قلوبنا ہم سب کے دلوں کے درمیان، و اصلح اور اصلاح کر دے، ذات بیننا
ہمارے درمیان، وحدنا اور رہنمائی کر ہماری، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف، ونجنا اور نجات دے ہم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وجنبنا اور بچا لے ہم کو، الفواحش بے حیائیوں سے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہوں اس میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہوں، وبارک لنا اور برکت دے ہمارے لیے، فی اسماعنا ہمارے کانوں میں یعنی سننے کی طاقت میں، وابصارنا اور ہماری نگاہوں میں بینائیوں میں، وقلوبنا اور ہمارے دلوں میں، وازواجنا اور ہمارے شوہروں میں یا بیویوں میں، وذریاتنا اور ہماری اولادوں میں، وتب علینا اور مہربان ہو جا ہم پر، انکا کیونکہ تو ہی، انت التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے آپس کے تعلقات کی بھلائی کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ آپس کے تعلقات کا بگاڑ انسانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں تو آپ اس کام کو پوری دلجوئی، جذبے، لگن، شوق کے ساتھ نہیں کر سکیں گے، مارے بندھے کریں گے، انجوائے نہیں کر سکیں گے، کام کی رفتار میں کمی آئے گی، اس کی کارکردگی کا حسن خراب ہوگا، ماند پڑے گا۔ تو اسلام میں آپس کے تعلقات کی اصلاح یہ دین کا حصہ بتایا گیا ہے، اس سے دین کو قوت ملتی ہے۔ اور باہم تعلقات کی خرابی فرمایا وہ کیا ہے؟ دین کو مونڈ دینے والی، دین کی جڑ کاٹ دینے والی۔ جب تک مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے سے بدگمانی رکھیں گے، حسد رکھیں گے، تو دین ترقی نہیں کرے گا۔ اور اگر باہم دل جڑے ہوئے آپس میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، تو یہ وقت بھی اچھا کٹے گا۔ یہ دعا اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ مل جل کر آپ دین کا کام کر رہے ہوں۔ مثلاً یہاں اگر سب آتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا حال کیا ہے، کون بیمار ہے، کون تندرست ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو اس سے بھی جو آپ دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں اس کی قوت آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوت ملے اور آپ نقصان سے بچیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بہت ضروری، باہم تعلق بہت ضروری ہے، اور اچھا تعلق ضروری ہے۔ تعلقات میں اعتدال ہونا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ وقت کے ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جتنا مضبوط تعلق اللہ والوں سے ہوگا اتنا ہی اللہ سے ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو پکڑ کر اللہ کی طرف لے جانے کا سبب بنیں گے، آپ کو پھسلنے نہیں دیں گے۔ اور اگر ان سے تعلق بگڑ گیا تو آپ کا اللہ کے راستے پہ چلنا بھی سست پڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے بالآخر ٹھپ بھی ہو جائے کہ تنہا زیادہ دیر تک انسان چل نہیں سکتا۔ آپ نے بسا اوقات پرندوں کو اڑتے دیکھا ہوگا کہ فلاکس میں اڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر تک اڑ سکتے ہیں، دور دور تک اڑ سکتے ہیں، لمبی اڑانے اڑ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم مل جل کر ایک کام کریں گے اور اچھے تعلقات کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے، محبت کے ساتھ، تو اس سے نہ ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوگا اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی مایوسی آئے گی، بلکہ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے سے مانوس کر دے، ایک دوسرے کے قریب کر دے، اور ہمارے تعلقات کی اصلاح کر دے، کوئی لڑائی جھگڑا فساد، غیبت، بدگمانی، تانا، گالی گلوچ، یہ چیزیں نہ ہوں۔ اور ہم سب کو کیا دے؟ وحدنا سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف ہم کو رہنمائی کر، اس طرف ہم کو چلا، اس راستے پہ لے جا جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، ہر بگاڑ سے بچا کر، ہر خرابی سے بچا کر، اور
وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہمارا یہ سفر نور کی طرف ہو، روشنیوں کی طرف ہو. اور روشنی کیا ہے؟ علم. اندھیرے کیا ہے؟ جہالت. تو یا اللہ ہم جہالت سے روشنی کی طرف ٹریول کریں. کفر کیا ہے؟ اندھیرا. ایمان کیا ہے؟ روشنی. اور پھر اللہ نور السماوات والارض، نور کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے. تو ہم سب دنیا کی جن چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں ان سے نکل کر تیری طرف چل پڑیں. وجنبنا الفواحش، اور ہمیں بے حیائی سے بچا کے رکھنا. فاحشہ کھلی برائی کو کہتے ہیں. ہمیں کھلی برائیوں سے بچانا، یعنی بے حیائی اور کھلی برائی کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی بری حرکتوں سے بچا، ایسی کھلی برائیاں کرنے سے بچا. ہمارے اندر حیا ہو، کیونکہ اگر برائیاں کھل کر کی جائیں اور حیا ختم ہو جائے تو انسان کے سدھرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور برے کام خواہ چھپے ہوئے ہوں چاہے سب کے سامنے ہوں. یعنی کھلی برائی ضروری اس معنی میں نہیں کہ سب کے سامنے کھل کے کی جائے، یعنی وہ برائی جس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ برائی نہیں، جسے ہر شخص برائی کہے. اب ایک دوسرے پہ تھوک پھینکنا، کہیں آپ کو شاید حدیث نہ ملے اس پر کہ کوئی مسلمان کسی پہ تھوک نہ پھینکے. کیوں نہیں اس طرح کی کوئی حدیث؟ اس لیے کہ عقل کہتی ہے، فطرت کہتی ہے کہ یہ برا کام ہے. کوئی جھول نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی کہ جس کے برائی ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو، انسان کی فطرت ہی اس کو برا کہہ رہی ہو، تو فاحشہ میں آ جاتا ہے وہ. اور بارک لنا، برکت دے ہمارے لیے، فی اسمائنا، ہمارے کانوں میں، یعنی ہماری سماعت میں برکت دے کہ جو سنیں ہم سمجھ بھی آئے، ہم کو مفید چیزیں سنیں، اچھی چیزیں ریٹین کریں. وہ ابصارنا، اور ہماری نگاہوں میں کہ خوب دیکھیں، غور و فکر سے دیکھیں. وقلوبنا، اور ہمارے دلوں میں، کیونکہ کان اور آنکھوں سے جو کچھ جاتا ہے وہ دل پہ ٹھہر جاتا ہے. تو اگر اچھی چیزیں سنتے اور دیکھتے ہیں تو دل بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ایسا سین دیکھ لیتے ہیں، ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے تو وہ دل بھی ساتھ متاثر ہوتا ہے. یعنی صرف آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ فوراً دل پہ جاتا ہے. تو دلوں میں بھی برکت دے. وازواجنا، اور ہمارے شوہر، یعنی ہمارے گھر بھی خوشحال ہوں، ان کے ساتھ بھی ہماری موافقت ہو. کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اس کام میں اگر گھر والوں کی سپورٹ اور مدد شامل ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور اگر وہاں پر آپ کو سپورٹ نہیں تو آپ جتنی مرضی صلاحیتیں رکھتے ہوں آپ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور پھر وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں بھی، یعنی ان کی بھی خیر و بھلائی ہو، ان کی طرف سے ہم کو کوئی ایسا غم نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس کام کی رفتار میں کوئی فرق آئے. وتب علینا، اور تو بھی ہم پہ مہربان ہو جا، تیرا لطف و کرم چاہیے. انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یاد رکھیے کہ دین کو جو بہت نقصان دیتی ہے چیز وہ کیا ہے؟ کہ اس راستے میں ساتھ چلنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، ان کو کاٹنا اور انہیں ایک دوسرے سے توڑنا، ایک دوسرے کے خلاف بہکانا. یہ چیز انسان کے عمل کی رفتار کمزور کر دیتی. تو دین کے نام پر جڑنا بہت ضروری. آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے پہنچ رہا ہے؟ تفرقہ بازی سے، باہمی اختلافات سے، نفرتوں سے. ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہم الف بین قلوبنا وأصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا
وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. آئیے انشاءاللہ تعالی صحابہ کے تعارف میں سے آج ہم ایک انتہائی خاص صحابی کے بارے میں جانیں گے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل. حضرت اکرمہ بن ابی جہل کون تھے اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اسی سے ان کے تعارف کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، جلد ہی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجرین بن کر آئے گا. اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی. اب یہ بات فرمائی گئی کہ مومن اور مہاجر بن کر آئے گا. تو مہاجر شاہ سوار. جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اوپنلی پیش کرنا شروع کیا، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل بھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے، یعنی 40s میں تھے. یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے بہت سب سے زیادہ معزز اور مالی اعتبار میں بھی بہت زیادہ ہائی سٹیٹس رکھتے تھے. ان کے لیے مناسب تو ایسا ہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی دیگر ساتھی جو تھے، ان کے ساتھیوں میں کون کون شامل تھا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر، یہ ان کے خاص ساتھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کنٹینیوسلی جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ کہیں صحابہ ان کے تبلیغ کی وجہ سے اسلام لائے، تو یہ ان کے خاص ساتھی تھے. اور اس کے علاوہ مکہ کے بعض معزز گھرانوں کے جو ایلیٹ کے جو لوگ تھے، ایلیٹس کے جو اس وقت یوتھ تھی، بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اس طرح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اسلام لے آتے، کیونکہ اتنے اسٹرانگ جو ہے ان کی دوستی تھی مصعب بن عمیر کے ساتھ اور سعد بن ابی وقاص کے ساتھ. لیکن ان کا باپ جو تھا ابو جہل، وہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو تھا وہ رکاوٹ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وادی مکہ کا سب سے زیادہ ظالم اور جابر اور جو ہے وہ مشرکین عرب کا جو ہے انتہائی، جسے کہہ لیں کہ ایک کرول قسم کا لیڈر تھا. اور اکرمہ بن ابی جہل جو تھے یہ اس کے بیٹے تھے. اور ان کے اندر اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نارملی سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیرنٹس کی جو ہے وہ انفلوئنس کی وجہ سے اولاد جو ہے اچھی یا بری ہوتی ہے. آپ تربیہ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی تربیہ کی وجہ سے اس کے ایفیکٹس آتے ہیں، لیکن ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم صحابہ کے قصوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ کئی صحابی جو تھے ان کے والدین جو تھے وہ جیسے دین پر نہیں تھے، یا والدین دین پہ تھے تو اولادیں دین پہ نہیں تھیں. تو غرض یہ کہ ابو جہل جو تھے وہ انتہا سے زیادہ جو ہے سخت اور کرول آدمی تھا اور انتہائی ایروگنٹ تھا، اور سخت سزاؤں کے ذریعے اس نے اہل ایمان کے ایمان کو آزمانے کی بھی کوشش کی، اور اس کے ظالم اور ظلم اور مکر و فریب کی وجہ سے جو ہے
وہ سب لوگ جو ہے وہ اس کو خاص طور سے جو ہے اس کی نیگیٹو کوالٹیز کی وجہ سے اس کو ابو الحکم کے نام سے ابو جہل کا نام دے دیا گیا. ابو الحکم اس کا اصل نام تھا. لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اب وہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہ سوار تھے. اور آپ جو تھے، آپ نے شروع میں تو اپنے فادر ہی کے فٹ سٹیپس فالو کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آپ کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی تھی ڈیو ٹو ہز فادرز انفلوئنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شدید عداوت سے پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیف سے دوچار کیا. اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو بہت خوشی حاصل ہوتی، کیونکہ وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ پیسیفائی کرنا چاہتے تھے. جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں. مقام بدر میں جب پڑاؤ کیا تو مسلسل 3 دن تک جو ہے یہاں وہ اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا اور رقص اور سرور کی محفلیں جماتا رہا. آپ جانتے ہیں کہ جہالت کا زمانہ تھا اور ان کے ہاں جو ہے یہ سب چیز بہت کامن تھی. جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو ان کا یہ بیٹا یعنی اکرمہ بن ابی جہل جو تھا، ان کے جو ہے وہ رائٹ ہینڈ بن کے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. لیکن اس دن لات اور عزیٰ ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ پکار سننے والے ہی نہیں تھے. لات اور عزیٰ کیا مدد کرتے، وہ ہر اعتبار سے عاجز اور جو ہے وہ بے بس پتھر کے بت جن کو وہ پوجا کرتا تھا، آخرکار میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گر گیا. ان کے بیٹے جو یہ بیٹے تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چوٹ لگی ہے اور وہ اپنے باپ کی چیخیں جو ہے وہ اپنے کانوں سے سن رہے تھے. جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے، شکست نے انہیں اس قدر عاجز اور پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے، وہیں چھوڑ کر آ گئے. کیونکہ وہ جتنا اپنے آپ کو غرور کے ساتھ اور ایروگنٹلی جو ہے کیری کرتا تھا ابو جہل، تو وہ اس کی وہ ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اپنے باپ کو خون میں لت پت لاش کو لے کر وہ واپس آنے کی ہمت نہ کر سکے مکہ میں، غرض کے وہیں چھوڑا ہے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیا. اور یہ پہلے سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا کہ وہ ان کے جگہیں دیکھ رہے ہیں جہاں وہ قتل کیے جائیں گے، اور ان کے اوپر سے ریت ڈال دی گئی. اس دن اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا. پہلے تو وہ صرف جو کرتے تھے، دشمنی کا جو ریزن تھا وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس کے انفلوئنس میں آ کے اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے. اب ان کا جو گول تھا، آبجیکٹیو جو تھا، وہ کیا تھا کہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیں. اس وجہ سے ان کا جو ایک ان کے دل میں جو اسلام کے لیے ایک دشمنی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک دشمنی تھی، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. اس وقت اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ جو تھے وہ معرکہ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان سب نے جو ہے اپنے مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں جو ہے وہ انہوں نے طے کیا کہ وہ بدلہ لیں گے. اور اسی لیے جو ہے پھر معرکہ احد جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پیش آیا تھا کہ پھر احد کی جنگ کی گئی تھی. اکرامہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دیگر مقتولین کی وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوان قریش کو لڑائی کے لیے تیار کریں. اگین ہم اس بات پہ سے گزر چکے ہیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے گانے اور نظمیں گایا کرتی تھیں اور کوئی فرار اختیار نہ کر سکے اس کی پوری کوشش کرتی تھیں. قریش نے شہ سواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا. غزوہ احد میں ان دونوں شہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلڑا بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی. یہ ساری صورتحال دیکھ کر ابو سفیان کہنے لگے، اب اس وقت ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے تھے اور اس وقت وہ سرداران مکہ میں سے تھے، تو انہوں نے کہا آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے. اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا. آخرکار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ سبت لبریز ہو گیا. انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ سر پر دوڑا اور ایک دم خندق کو عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شاہ سوار بھی جو ہے مل کر خندق عبور کر گئے. ان میں عمر بن عبدو عامری کا تو
کام جو ہے وہیں پر وہ ختم ہو گیا، وہ اسی میں جو ہے ایک اور دشمن اسلام تھا وہ وہیں ختم ہو گیا، لیکن اکرمہ بن ابی جہل جو تھے وہ بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فتح مکہ ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے ہی مکہ میں داخل ہو جائیں۔ اس بات سے ان کو ایک فائدہ ہوا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان سے لڑنا چاہے، ورنہ کسی سے بھی جو ہے وہ لڑائی نہیں کی جائے گی۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شرازہ بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں۔ اب ان کے اندر وہ اس وقت تک فتح مکہ والا دن آپ سوچ سکتے ہیں وہ ٹائم پیریڈ ہے اور وہ تیار ہیں، تھوڑا سا دستہ ہے اور وہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں جو ہے وہ نفرت ہے مسلمانوں کی، اندر سے وہ جانتے ہیں کہ they cannot defeat them، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان فتح مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹے سے مارکے میں انہیں شکست دے دی۔ اب اس وقت آپ سوچیں سبحان اللہ، ایک زمانہ یہ تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید دونوں احد میں شانہ بشانہ جو ہے کھڑے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ اب کیا ہوا، فتح مکہ والے دن خالد بن ولید جو تھے وہ ان کو ڈیفیٹ دے رہے تھے، کن کو؟ اکرمہ بن ابی جہل کو۔ ان میں سے چند ایک تو قتل کر دیے گئے اور وہ کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ جب وہ بھاگے تو ان میں سے، اب ظاہر ہے باقیوں کو تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، اب یہ جو تھے اکرمہ بن ابی جہل کے بھاگ گئے۔ اس روز اکرمہ بہت ندامت اپنے اندر محسوس کرنے لگے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی آئے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ان میں چند کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا۔ اس لیے وہ چپکے سے ادھر ادھر ہو گئے اور انہوں نے یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں انہیں کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بن عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ کون کون جا رہا ہے؟ ان کی بیوی بھی جا رہی ہیں، اور ہند کون ہے؟ جنہوں نے حضرت حمزہ کا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے احد کے موقع پہ جو ہے انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کو جو ہے وہ کس قدر نقصان پہنچایا تھا، تاکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ اب وہ آخر جب اعلان سنا تو پھر سب بے بس ہو گئے جب انہوں نے سامنے دیکھ لیا مسلمانوں کو۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں، 2 بیویاں اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنو عبد المطلب کی چند خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑے ہوئے تھی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، جسٹ امیجن the لیڈی جو ایسا کچھ کر چکی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان سے بے تحاشا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب یہ پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اس خود اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا، میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں سچ کے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر بولی، یا رسول اللہ، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کیا؟ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تذلیل اور رسوائی مجھے محبوب تر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خوش آمدید، بس صرف اتنا جملہ، اہلاً و سہلاً، جب اس نے اسلام کا انہوں نے جب اقرار کیا۔ اور خود کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جو میرے لیے تذلیل اور رسوائی جس کی مجھے محبوب نہ ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات اور احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ ان کو دعا دی
پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہ کر دیں، خدارا اسے پناہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اس وقت چل نکلی، اب وہ تو بھاگ رہے تھے، آپ نے کیا سنا کہ وہ تو وہاں سے نکل رہے تھے، تو ایک رومی غلام بھی ان کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں کچھ فطور سا پیدا ہونے لگ گیا، اور وہ جو وہ عورت تھی ان کے اوپر جو ہے وہ غلط نظر ڈالنے لگا، لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی یہاں تک کہ عربی قبیلہ کے پاس پہنچ گئی۔ ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسوں سے باندھ دیا، اس غلام کو، اور انہوں نے مسلسل اپنی راہ پہ آگے سفر طے کیا، یہاں تک کہ علاقے تہامہ کے ساحل کے سمندر پر اکرمہ سے جا ملی۔ اکرمہ بن ابی جہل وہاں موجود تھے، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہے تھے کہ کشتی میں سوار کر کے مجھے پار لگا دو، یعنی جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں ان سے، بوٹ والے سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے وہاں رستہ پار کرا دو۔ اور جو ملاح تھا، چونکہ وہ مسلمان تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، وہ ان کو کہنے لگا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تمہیں پار لگا دوں گا، اپنی نیت کو جو ہے وہ خالص کر لو۔ اکرمہ نے اس سے کہا کہ میں اپنی نیت خالص کیسے کروں؟ تو کشتی والے نے کہا، کہہ دو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے کہا، اسی کلمے کی وجہ سے تو میں مکہ سے بھاگا ہوں، تم مجھے اس کلمے کے اوپر اکساتے ہو کہ میں یہ کہہ دوں؟ وہ دونوں ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ام حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچ گئیں، ان کی بیوی جو تھی، اور کہنے لگی، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک گفتگو کا ایک انداز ہوتا تھا، لوگ رشتے اور قرابت داری کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ مسلمان ہو چکی ہیں، اکرمہ جو ہیں وہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، تو وہ ان کو اس طرح پکار رہی ہیں، میرے شوہر نہیں کہہ رہی ہیں، یعنی کہ گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، اور اصل رشد جو تھا وہ پالش کب ہوا، حکمت وہ پالش کب ہوئی، جب ان صحابہ کرام اسلام لے آئے، اور جب انہوں نے ایمان، ان کی جو ہے آمیزش ان کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ ہو گئی، تو سبحان اللہ وہ انہینس ہو گئی، ان کی وزڈم بھی، ان کی بات کا انداز بھی، ان کے اندر سے بہت اللہ کا رنگ نظر آنے لگا۔ تو گویا کہ وہ ان سے ہم کلام یوں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اب اکرمہ جو ہے وہ نان مسلم ہے، تو ان کو اپنے چچا کے بیٹے ہو کر کا واسطہ دے کے کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آ رہی ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی، اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرمایا، ہاں میں نے تو خود بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہیں۔ تو پوچھتی ہیں کہ وہ کہنے لگے، کیا تم نے خود بات کی ہے؟ تو کہتی ہیں ہاں، یہاں تک کہ ان کو اطمینان دلاتی رہی، یہاں تک کہ اکرمہ ان کے ہمراہ واپس لوٹ آئے، اور راستے میں اپنے اس رومی غلام کا واقعہ بھی انہوں نے ان کو سنایا۔ یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھا ہوا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا، کیونکہ ان کے اندر جو ہے غیرت تھی کہ انہوں نے اس غلام نے جو ان کی بیوی کے اوپر غلط نظر ڈالی۔ اور اس زمانے میں بھی، جہالیت کے دور میں بھی، یہ غیرت مردوں میں موجود تھی، جس کی کمی آج کے معاشرے میں ہمیں بہت اچھی طرح ہم اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ کتنی زیادہ اس چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں مسلمان ہوں اور اب تم مشرک ہو۔ انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، میرے اور تیرے درمیان تو بہت ہی بڑی خلیج پیدا ہو گئی، بہت ہی فاصلہ آ گیا اس بات کی وجہ سے۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ میں نے آپ سے شروع میں اسی تعارف کے ساتھ ان کو متعارف کرایا تھا، اور کہا اس کے باپ کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کس کے لیے فرما رہے؟ ابو جہل کے لیے، جو اس وقت کا سب سے ایروگنٹ انسان تھا اور سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ تہذیب سکھائی جا رہی ہے یہاں پہ، اور ہمیں بھی بتایا جائے، ہم زندہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے پیرنٹس کو ان کے سامنے ہم جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ادب سکھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا دشمن اسلام ہے، سمبل آف لائک ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دشمن اسلام، اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوگن اٹیچڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے روک رہے ہیں۔ تو اخلاق کیا سکھاتا ہے پھر ہمیں؟ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔
تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئیں، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا رسول اللہ، حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہیں، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جب اکرمہ نے دریافت کیا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ جناب اکرمہ نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ اور سچے اور سالے انسان تھے۔ صادق و امین کا خطاب تو ان لوگوں نے ہی دیا تھا جنہوں نے ان کو انکار کرنے والے بنا دیا، جنہوں نے ان کے اوپر الزام لگائے۔ وہ جانتے تھے، دلوں میں پتہ تھا کہ وہ صادق اور امین ہے۔ تو آخر اکرمہ کہنے لگے کہ آپ ہی سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے پہلے بھی۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے چند کلمات سکھا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھتے رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب اکرمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ اقرار کل اپنے دل سے یہ اقرار کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں، ہر وہ دشمنی معاف کر دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور اس مقابلے کی معافی دے دیں جو زمانے جہالت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی ہو۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف فرما دے جو اس نے مجھ سے کی ہے، اور اس راستے کی ہر ایک لرزش کو معاف فرما دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے نکلا۔ الہی میرے سامنے یا میرے غیر حاضری میں یہ جو بھی میری عزت کے حوالے سے اس نے بات کی، اس کی اس لرزش کو معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ اب میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی اب میں اللہ کی راہ میں 2 گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ ابو جہل کے لیے بھی تو دعا مانگی تھی نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشرف باسلام کیا، اور جبکہ اکرمہ بن ابی جہل جو تھے وہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابو جہل اپنی ہی سی جو ہے وہ بدبختی لے کے اس دنیا سے گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان ثابت کرتا ہے کہ آپ کس درجے کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کسی کے ساتھ تعلق ہونا یا تعلق نہ ہونا اس چیز کو میٹر نہیں کرتا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہ سوار بہت بڑا عبادت گزار شب بھر جو ہے مسجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والے بن گئے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے رہتے، روتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام۔ پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ پھر محبت اتری تو کیسی اتری کہ ان کا ہم اور غم جو تھا قرآن بن گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ ہم بھی تو قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو پیدائشی قرآن اپنے گھروں میں نظر آ رہا ہے، ہمارے دل کیوں نہیں ہلتے، کیوں نہیں اثر کرتے؟ تو سوچنے کی بات ہے، صحابہ کی ہر چیز سے اپنے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی سبق نکالتے چلے جائیں اور اپنا تزکیہ نفس کرتے چلے جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی طرح کے جس مارکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک رہے، جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سر فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف جاتا ہو۔ جب اس مارکے میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا اکرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت تکلیف ثابت ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا خالد آپ پیچھے ہٹ جائیں،
آپ نے تو پہلے ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی، میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہا، مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بہت سے مقامات پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑتا رہا اور آج رومیوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن حشام اور درار بن عزور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب مارکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ عظیم فتح کے وقت جو یہ 3 مجاہد تھے، ان میں یہ حارث بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا، جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے انہیں دے دیجئے۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے پانی انہیں پلا دیں، اور جب پانی حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو ان کی روح جو ہے وہ ان کی جسم سے پرواز کر گئی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا انشاءاللہ، جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ زار میں جگہ عطا فرمائی جائے گی جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ اور یہ تھے ہمارے صحابہ کے واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کی محبت کا عالم دیکھیں کہ اتنی شدید تکلیف میں اگر آپ کو پیاس لگی اور آپ پہ نزا کی کسی کیفیت ہو، انسان 1 سیکنڈ میں چھین کے پانی پی لے۔ ابھی آپ نے آج صبح کیا دعا سنے ہیں؟ اللہم الف بین قلوبنا۔ تو ایسی محبتیں تھیں صحابہ کی، سبحان اللہ۔ جب انسان کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کی محبت کی بیس پہ ہوتا ہے تو پھر وہ رشتوں کے ذریعے محبت نہیں نبھاتا، وہ ایمان کے ذریعے محبت نبھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے صحابہ کے اوصاف پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنائے، ہمارے تمام گناہوں کی معافی فرما دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری ملاقات ہوگی کل نئے صحابی کے تعارف کے ساتھ۔ دعاؤں میں سب ایک دوسرے کو بہت زیادہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ جز 29، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سفر سیکنڈ لاسٹ سیڑھی پر کھڑے ہیں ہم، لیکن یہ سیڑھیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ انشاءاللہ ہمارا داخلہ جنت میں نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جز 29 سے آج آپ لوگ انشاءاللہ آغاز کریں گے اپنے دورہ قرآن کا سمیتا باجی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، سبحان اللہ، سورہ ملک سے جو ہے آغاز ہوتا ہے اس جز کا۔ ماشاءاللہ بہت سی صورتوں پہ سے آپ اس جز میں گزریں گے، اور پے در پے جو ہے ہر سورت، سورہ المدثر، سورہ جو ہے سورہ ملک، اور پھر ساتھ ساتھ مختلف سورہ جو ہیں وہ آج آتی جائیں گی۔ الحمدللہ سورہ طلاق آئے گی آپ کے سامنے، سورہ القلم پہ سے آپ گزریں گے، سورہ معارج، سورہ الجن، مزمل، مدثر، سب انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے ان صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا جو ہے سبحان اللہ پیغامات بھیجے ہیں۔ تو آئیے اپنے دورہ قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔